بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر کا ٹاپک ہوگا جائزہ۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم لوگوں نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں ہم لوگ یہ چیک کر رہے ہیں کہ برصغیر کے نظام تعلیم میں مسلمانوں کا جو دور تھا، اس میں خاص باتیں، کریکٹرسٹکس ان کی کیا تھیں۔ اس میں آج ہمارا ٹاپک ہوگا جائزہ، اور آج کی ویڈیو میری کوشش ہوگی کہ ایک شارٹ ٹائم میں ایک ایسی ویڈیو بناؤں، ایک ایسا لیکچر آپ تک پہنچا سکوں میں، جس میں چند ایک کنفیوژنز جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں، جو کہ ہمارے بی ایڈ کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی بتائی گئی ہیں ہمیں، اور اس کے علاوہ جو پبلک سروس کمیشن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا ایم سی کیوز کی تیاری بچے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے چینل کو یوز کر رہے ہیں، تو یہ کنفیوژن ان کو بھی ہوتی ہے کہ ایگزام سسٹم میں یا جائزہ میں فرق کیا ہے، اور مسلمانوں کے نظام تعلیم کا جو دور تھا برصغیر کے اندر، اس میں جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم تھا، اس کی مختلف ٹرمز آموختہ کیا ہے، کب اس کو باقاعدہ طور پر شروع کیا گیا، اگر باقاعدہ نظام تعلیم نہیں تھا، یہ نظام امتحانات نہیں تھا، تو پھر آخر ایگزام کس طرح سے ہوتے تھے، اور پھر قابلیت کا معیار کا تعین کیسے ہوتا تھا، اور یہ جو موجودہ ہمارا بورڈ سسٹم نہیں تھا تو اتنے بڑے بڑے مناصب کے لیے لوگ منتخب کیسے ہو جاتے تھے۔ سب سے پہلی چیز جس کی میں وضاحت کرتی چلوں وہ یہ ہے کہ برصغیر میں اس وقت جائزے کا نظام اس قدر ترقی یافتہ نہیں تھا جو کہ آج کے دور میں ہے۔ جیسے مختلف بورڈز ہیں، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سرگودا، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن سرگودا، اسی طرح مختلف اور بورڈز ہیں پنجاب کے اندر، یونیورسٹیز کے ادارے ہیں جو کہ امتحانات لیتے ہیں باقاعدہ طور پر، سینٹرز بنائے جاتے ہیں، ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں، اس کے لیے ایک متعین نصاب ہے، متعین مہینے ہیں، ڈیٹس ہیں، ڈیٹ شیٹ ہے، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور رول نمبر سلک، اور ایک بہت بڑا پروسیس ہے جس سے گزرنے کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہیں اگلی کلاس میں جاتے ہیں۔ لیکن قدیم دور میں برصغیر میں اساتذہ جو ہیں اپنے ٹارگٹس کو، جو ایجوکیشنل ٹارگٹس وہ فکس کر لیتے تھے، ان کو سامنے رکھتے، تعلیمی مقاصد کو سامنے رکھتے، اور اپنے شاگردوں کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لے کر انہیں اگلی کلاس میں ترقی دینے کی، پروموشن دینے کی تجویز دیتے اور فیصلہ کرتے۔ ایک درجے کو پاس کرنے کے لیے کوئی مخصوص ٹائم لمٹ نہیں تھی، جیسے ابھی ہے نا کہ ایف اے 2 سال میں ہو رہا ہے، بی اے ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ڈگری میٹرک کے بعد 4 سالہ تعلیم کے بعد ہوگی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ کیا ہمارے بچوں نے وہ جو نصاب ہم ان کو پڑھا رہے ہیں، جو ہمارے مقاصد تھے وہ حاصل ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، چاہے اس میں 2 سال لگے، 3 لگے، 1 سال لگے، یا کسی کے 6 ماہ، کسی کے 6 سال، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس چیز کو کہتے ہیں جائزہ۔ یہ وہ فرق ہے، یہ وہ جو میں نے لیکچر کے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ امتحان میں اور جائزے میں کیا فرق ہے۔ دراصل امتحان اور جائزے کو ایک دوسرے کے متبادل الفاظ کے طور پر عام گفتگو میں ہم پڑھے لکھے افراد بھی استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ معنی میں ایک دوسرے کے متبادل ہرگز نہیں ہے۔ امتحان ایک محدود ٹرم ہے۔ امتحان ہم زبانی امتحان ہو سکتا ہے، لکھنے کا امتحان ہو سکتا ہے جیسے کہ ہو رہے ہیں، لیکن جائزہ پھر کیا ہے؟ جائزہ اس سے ایک بہت بڑی اور کمپریہنسو ٹرم ہے جس میں صرف زبانی سنانا اور لکھنا شامل نہیں ہے، عملی طور پر تبدیلی کیا آئی ہے۔ مثلاً اگر ایک سوال ہی ایک بچے نے سبجیکٹو میں لکھا ہے تو امتحان میں تو صرف یہ دیکھا جائے گا کہ مٹیریل لکھ دیا ہے، جائزے میں یہ بھی دیکھا جائے گا لکھائی ساتھ کیسی تھی، حاشیہ کیسا تھا، سیاہی کا قلم کا استعمال کیسا تھا، الفاظ کا چناؤ کیسا تھا، اور عملی طور پر اگر وہ استاد اس کا ساتھ ساتھ جائزہ لے رہا ہے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس طالب علم کے رویے میں، کردار میں اور عمل میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ تو بنیادی چیز جو یاد رکھنی ہے آپ سب اسٹوڈنٹس نے وہ یہ ہے کہ جائزہ ایک کمپریہنسو، ایک براڈ ٹرم ہے، جبکہ امتحان اس کے مقابلے میں ایک محدود اور ایک شارٹ ٹرم ہے۔ دوسری چیز آموختہ۔ آموختہ کیا ہے؟ ایک لفظ ایسا ہے جو کہ عمومی طور پر استعمال نہیں ہوتا، جس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو جو سبق دیا جاتا تھا اس دور میں برصغیر میں، تو اس کو اساتذہ کہتے تھے کہ اسے یاد کر لو اور اسے سن کر اگلا سبق پڑھانے کی اجازت دی جاتی تھی، اس کو کہتے تھے آموختہ۔ اور آموختہ کے لیے پورے ہفتے میں صرف 1 دن مقرر کیا جاتا تھا، اور اساتذہ یہ دیکھتے تھے کہ ان کو کس حد تک یہ چیزیں حفظ ہو گئی ہیں، یاد ہو گئی ہیں، اور وہ دلچسپی لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے۔ باتیں ہم اعلیٰ تعلیم کی طرف۔ اعلیٰ تعلیم میں ان کا کیا طریقہ کار تھا جائزے کا؟ اعلیٰ تعلیم میں دوران تدریس ہی سوالات اور جوابات کی اتنے اچھے طریقے سے یہ سسٹم تھا کہ کوئی گتھی، کوئی نقطہ چھوڑا نہیں جاتا تھا جو ادھورا رہ جائے۔
بحث و مباحثے میں اور مذاکرے اور مناظرے جائزے کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز کی وضاحت بھی بڑی ضروری ہے۔ بحث و مباحثے کو ہمارے یہاں جس رنگ میں اور جس نیگیٹو سینس میں استعمال کیا جاتا ہے، اس سے مراد وہ بحث و مباحثہ ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جب دو لوگ تین لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں اور کوئی ایک فریق جس کے پاس دلائل کمزور ہوں تو وہ دوسرے کو کہتا ہے چھوڑو میں بحث نہیں کرنا چاہتا، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، بحث کرنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ دراصل یہ وہ بحث نہیں ہے، یہ علمی بحث و مباحثہ ہے۔ اس علمی بحث و مباحثے کو جائزے کے مقصد کے لیے استعمال اگر ہم کریں اعلیٰ سطح پر تو یہ بہت ہی ضروری بھی ہے اور بہت فائدہ مند بھی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے طالب علموں کے میں جو آج بھی ایم فل ایم اے اور بڑی بڑی ڈگریز حاصل کرنے کے بعد ان کے اندر جو خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے اور بات کو کمیونیکیٹ کرنے کی جو کسی کے سامنے کمی کا بار بار وہ اظہار کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب کلاسز میں نہیں بولتے، وہ خاموش سامعین ہوتے ہیں، تو پھر یہی چیز آگے چل کر وہ فیس بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ دونوں فریقین کی تعلیمی طور پر استعداد اس طرح کی ہو کہ وہ بحث و مباحثہ علمی موضوعات پر کر سکیں۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ اساتذہ کے اندر تعلیمی قابلیت اور اہلیت اور حوصلہ اتنا ہو کہ وہ اپنے سے کم عمر اپنے طالب علم کو اپنے سامنے کھڑا ہو کر جب سوال کرتا دیکھیں تو حوصلے کے ساتھ سنیں اور دلیل کے ساتھ جواب دیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ آدھی جو حکمت ہے، آدھا جو دانائی ہے، عقل ہے، وہ سوال کے اندر ہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف طالب علموں کے ذہنوں کو بھی اس طرح سے ٹرین کیا جائے کہ وہ صرف سوال برائے سوال مقصود نہ ہو بنی اسرائیل کی طرح، بلکہ سوال برائے علم ان کا مقصود ہو۔ جب اس طرح کی ٹریننگ ہوگی اور اعلیٰ سطح پر اس طرح کا کرنا عمل بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے طالب علموں کو صرف امتحان کے نام پر ایک خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہمارے یہاں امتحان ایک خوفناک تصور ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اساتذہ سارا سال بشمول میرے ہم سب اور گھر میں پیرنٹس ہم سب جو کہتے رہتے ہیں امتحان ہوں گے نا تمہیں لگ پتہ جائے گا، گویا امتحان کوئی بہت ہی کڑوی کسیلی گولی ہے جس کو انہوں نے نگلنا ہے۔ لیکن اس کی بجائے اگر امتحانات کا خوف ایک حد تک ضروری ہے، کارکردگی کو دکھانے کے لیے ایک محرک کا باعث ضرور ہے، مگر اس کو خوف میں مبتلا جب ہم کر دیتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے بہت زیادہ تعداد ایسی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی جو امتحانات کے قریب نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، نفسیاتی دباؤ میں آ کر کارکردگی بہتر ہونے کی بجائے ناقص ہو جاتی ہے۔ اور یہ زیادہ تر پرابلم پروفیسر اس کمیشن کے انٹرویوز میں دیکھنے میں آتا ہے کہ 16 سال اسی مضمون کو پڑھنے کے بعد جب وہ اندر جاتے ہیں تو عام سادے سوالات کے جواب اور اپنا تعارف بھی نہیں کروا پاتے۔ وجہ یہ نہیں کہ ان کو یہ آتا نہیں ہوتا کینڈیڈیٹس کو، وجہ یہ ہے کہ وہ نفسیاتی دباؤ جو امتحان کی وجہ سے ان کے اعصاب پر شروع سے ہی سوار کر دیا جاتا ہے۔ استاد اس دور میں آزمائش کے لیے مختلف سوالات پوچھتے اور طلبہ کی قابلیت کا اندازہ لگاتے، ان کے جواب سے ان کی قابلیت کا اندازہ لگاتے۔ اب اس علمی بحث و مباحثے اور مذاکرے کے نتیجے میں جہاں ان کے علم میں اضافہ ہوتا، ان کی ذہنی الجھنیں کھلتی، تو وہاں استاد اور شاگرد کا جو تعلق تھا وہ مضبوط اور گہرا ہوتا اور باہمی اعتماد اور تعاون کی فضا زیادہ بہتر ہوتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلاطین دہلی کا زمانہ جب آتا ہے اور مغلی عہد میں، تو وہاں پہ بھی امتحانات کا وہ باقاعدہ طریقہ کار رائج نہیں تھا، لیکن طلبہ کی تعلیمی کارکردگی کو معیر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی صورتحال جن کا آپ ابھی پر ذکر کر کے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی صورتحال رائج تھی۔ برصغیر کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں کہ رسمی یا فارمل ایگزام کب شروع ہوئے، اکثر یہ بھی ایک ایم سی کیوز آتا ہے، تو اس کے لیے والی بیجاپور کے جو نگران تھے جو اس وقت کے انتظامیہ میں شامل تھے، ان کا نام تھا محمد عادل شاہ۔ انہوں نے سالانہ امتحانات کا طریقہ رائج کیا اور یہ امتحانات ذی الحج کے مہینے میں ہوتے تھے اور اچھی کارکردگی پر باقاعدہ انعامات کی تقسیم بھی ہوتی تھی۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے عہد کا جب ہم جائزے کا نظام دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ نہ ہونے کے باوجود بہت ہی مفید تھا، بہت ہی مؤثر تھا، اور سرکاری ملازمتوں اور بہت بڑے بڑے درباری مناصب کے حصول کے لیے مقابلے کی فضا بدستور موجود ہوتی تھی، اور اس مقابلے کی فضا میں سے جو لوگ سلیکٹ ہو کر سامنے آتے تھے حقیقتاً ان کے اندر وہ قابلیت موجود بھی ہوتی تھی۔ آج کل کے بچوں کی طرح یہ نہیں کسی جی پی اے تو بہت زیادہ ہے مگر اس سے ریلیونٹ چیز کوئی بھی نہیں اندر۔ آپ کے پاس 16 سال کی تعلیم تو موجود ہے لیکن اس کے متعلق 2 جملے بولنے کے لیے کانفیڈنس نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارا کمزور امتحانی نظام ہے۔ تو اس چھوٹے سے ٹاپک کے اندر
جو ایک چیز آپ سب لوگوں نے اس فورم پہ یاد رکھنی ہے کہ جائزے کا اور امتحان کا بنیادی فرق کیا ہے، آموختہ کیا ہے، آموختہ کس سطح پر برصغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں یہ استعمال کیا جاتا تھا، اور آموختہ کے لیے کون سا وقت مقرر تھا، اعلیٰ سطح کے تعلیم میں جائزے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کیے جاتے تھے اور وہ کتنے مؤثر تھے۔ اس کے علاوہ باقاعدہ رسمی امتحانات کا آغاز کب ہوا، وہ باقاعدہ آغاز کس شخص نے کیا، اس کا نام کیا تھا، یہ امتحانات کس دور میں کس مہینے میں جا کر ہوتے تھے۔ تو یہ سارے اس کے اندر موجود وہ شارٹ کوسچنز ہیں جو کہ آپ کو ہر طرح کے امتحان میں کام آئیں گے، اور آپ کی ذاتی جو ایک تھنکنگ لیول ہے اس کو بھی کلیئر کریں گے کہ امتحانوں میں اور جائزے میں فرق کیا ہے۔ اگرچہ ہمارا موجودہ امتحانی نظام رٹے کو پروموٹ کر رہا ہے، لیکن بینگ اساتذہ ہم اس چیز سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ اگر موجودہ امتحانی نظام ایسا ہے تو ہم اپنے جائزہ لینے کی صلاحیت کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ جائزے کے جو دیگر مراحل اور پہلو ہیں ان کو اپنی کلاسز میں اپنی دوران تدریس استعمال کریں، اور طالب علموں کا جائزہ ہمہ وقت لیتا رہے، بالکل ایسے جیسے وہ اپنی اولاد کا لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔